جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ کب تک بال اور ناخن نہ کترے، اور کوئی اگر غلطی سے کاٹ لیتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ذبح یذبحہ، جس کا کوئی جانور ذبح کرنے کا ہو جس کو وہ یعنی قربانی اس کی دینا چاہتا ہے، فَإِذَا أُحِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، جیسے ہی ذو الحجہ کا ہلال چاند پہلا دکھائی دے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّي، وہ نہ اپنے بال کترائے، نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن کترے، کب تک؟ جب تک کہ وہ قربانی نہیں کر دیتا، یعنی قربانی کرنے تک ایک تاریخ سے لے کر اس کو قربانی کرنے تک رکنا پڑے گا۔ جیسے اس کی قربانی ہو گئی اب اس کے بعد وہ کاٹ سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں قربانی کی وہاں جا کے نائی کے پاس وہ ضروری سمجھتا ہے کہ اب کاٹنا پڑے گا مجھ کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ رکا رہے کب تک؟ قربانی تک۔ قربانی ہو گئی اب اس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب اس کے بعد بال اور ناخن کتر سکتا ہے، چاہے فوراً کترنا ہو چاہے بعد میں ہو، جب بھی ہو، اب وہ آزاد ہو گیا، اب اس کے بعد جب چاہے وہ جو کرنا چاہے کرے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذو الحجہ کے 10 دنوں میں آدمی کو جس کی قربانی ہے اس نے ناخن اور بال نہیں کترنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آتے داڑھی کاٹ سکتے ہیں کیا؟ داڑھی، یہاں داڑھی کا کچھ ہے ہی نہیں ہے، داڑھی تو آپ کو سال میں کبھی بھی نہیں کاٹنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ان دنوں میں داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی یعنی قربانی ہو گئی پہلے جا کے چہرہ بنا کے آتے ہیں یا چہرہ بگاڑ کے آتے ہیں۔ تو قربانی کے بارے میں، یہ داڑھی کے بارے میں نہیں ہے، یہ کس بارے میں ہے؟ یہ سر کے بال کترانا یا اسی طرح سے ناخن کاٹنا۔ تو کوئی آدمی کاٹ سکتا ہے، اگر کوئی آدمی غلطی سے اس سے پہلے یعنی یاد نہیں رہا اس کو بال یا ناخن کتروائے تو کیا ہے؟ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، بھول سے اگر کر دے تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ اگر جانتے بوجھتے کرے تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ آپ نے کہا نہ کاٹے، تو نبی کے حکم کی مخالفت اس نے کی ہے، تو جانتے بوجھتے اگر کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ سوال یہ کہ یہاں پر کیا ایک آدمی مثال کے طور پر گھر میں 10 ممبر ہیں، بیوی، شوہر اور بچے، تو کون کون ناخن نہیں کتروائے؟ صرف شوہر قربانی کرنے والا یا گھر کے سارے لوگ؟ علماء نے کہا کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے، یہ نہیں کہ اس کے سارے گھر والوں کے لیے بھی حکم ہو، کیونکہ آپ نے کس کو خطاب کیا؟ جو قربانی دے رہا ہو، یہ نہیں کہ باقی سارے لوگ گھر کے، بلکہ واقعی جو قربانی کر رہا ہے وہ آدمی بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ باقی گھر والے اگر ناخن کاٹتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچے بعض اوقات اسکول والے ہوتے ہیں اور ان کے ناخن وغیرہ بڑے ہو جاتے ہیں، اسکول میں پریشان کرتے ہیں لوگ، تو ان کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے ہے؟ گھر کے ذمہ دار کے لیے جو قربانی دے رہا ہے۔